السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیس اللہ بکاف عبدا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عقیدہ توحید۔ آج کے دور کے اندر میں کہتا ہوں سب سے بڑا خوش نصیب بندہ وہ ہے جس کے پاس عقیدہ توحید ہے۔ ورنہ آپ دیکھتے ہی ہیں معاشرے کے اندر، کہیں آپ دیکھیں گے قبروں کے اوپر سجدے دیکھیں گے، کہیں آپ دیکھیں گے مزاروں درباروں کے اوپر عرس میلے دیکھیں گے۔ اس لیے میں نے بات کہی ہے کہ اس وقت جس بندے کا عقیدہ، اس دور کے اندر جس بندے کا عقیدہ توحید ہے وہ سمجھ لے کہ بندہ کامیاب ہے۔ ناظرین، جبکہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو یہی پیغام دے کر بھیجا کہ آپ نے میری توحید کا پیغام سنانا ہے اپنی قوم کو، اپنی امت کو۔ ناظرین، آج ہم ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں ایک نوجوان، بریلویوں کی محفل ہے، اس کے اندر کھڑے ہو کر اس نے یہ بات کہہ دی کہ داتا صرف ایک اللہ ہے۔ اس کا قصور صرف اتنا ہی تھا کہ داتا صرف ایک اللہ ہے، مشکل کشا صرف ایک اللہ، حاجت روا ایک اللہ۔ تو اس کو دھکے مار کر اسٹیج سے اتار دیا گیا۔ میں چاہتا ہوں ناظرین آپ کو وہ اس بندے کی گفتگو سنواؤں اور جو انہوں نے ان کے ساتھ حرکت کی ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے تو ہیں۔ دعوت دے رہا ہوں قاری محمد جاوید صاحب سے ملتمس کے تشریف لائیں اور اپنے بتائے گئے وقت کے مطابق کریم کی کریم بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش فرمائیں۔ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر۔ اس طرح نہیں یقین منو اے ہو جے ماحول، اے ہو جے سٹیج کتے کتے ویکھن نوں ملدے نے کہ علماء کرام دی بھی زیر صدارت ہوئے اور کریم آقا علیہ السلام دی آل دی بھی زیر صدارت ہوئے۔ یقین منو خوشبختی ہے آج دی محفل انشاءاللہ العزیز بہت روحانیت والی محفل ہے، کیونکہ ماشاءاللہ علماء کرام بھی اسٹیج سے موجود نے، آقا علیہ السلام دی آل بھی اسٹیج سے موجود ہے۔ تو اس طرح استقبال کرو، اس طرح ذوق و شوق دے نال بیٹھو کہ آج جو بھی مہمان آوے کوئے کی دا ذوق انہیں پہلی باری اتنا ویکھیا ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، جشن میلاد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سوہنے کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ورفعنا لك ذكرك،
ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਮੇਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਮੇਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਸੱਤਾਂ ਫਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਜਾ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੁਕਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਚੰਪਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਜੇ ਜਾਂ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ? महफिल शान मुस्तफा दे विच आए जे। सुभान अल्लाह दी आवाज़ आनी चाहिए। जो मुकाम अली शान मैं गुनाहगार ने तुहाडे सामने तिलावत कीते, सूरतुल दुहा दी एक आयत अल्लाह रब रहमान ने इस आयत मुबारका के अंदर अपने पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जिक्र दा तज़किरा फरमाए। और मैं ते कुरान दा मुतालिया किया, अहादीस मुस्तफा दा मुतालिया किया। मैनू हदीस पाक मिलती है सैयदा आयशा, बोलो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे कोल एक आउन वाला सहाबी आ जांदा है। आके पुछदा है अम्मा जी दसो ना अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इखलाक कैसा है, आप दा इखलाक कैसा है। अम्मा जी जवाब देंदियां ने ओए मेरे सहाबे, ओए मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आउन वाले यार, जरा गौर फरमाना। काना खुलुकुहुल कुरान। और सहाबी आउन वाले सवाल करने वाले, क्या तू कुरान नहीं पढ़िया? सारे दा सारा कुरान मेरे पैगंबर दा इखलाक बयान करदा है। मैं जिक्र मुस्तफा के हवाले दे नाल गुजारिशात रखना चाहना। दुनिया के लोगों मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र आओ जरा गौर फरमाना। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र कर। रब दी कसम उठा के कहना अजे नबी आदम दी मिट्टी नहीं ना गोई गई, नबी आदम दी मिट्टी नहीं गोई। रब्बुल आलमीन मेरे पैगंबर दा जिक्र कर रहे हैं। आलमे अरवा है, आलमे अरवा। मैं ते कुरान पढ़िया, कुरान दसदा है वा इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आलमे अरवा के अंदर दो जलसे मुनक्कद किते, दो प्रोग्राम रब्बुल आलमीन ने आलमे अरवा के अंदर मुनक्कद किते। सोने दो महफिल रब्बुल आलमीन ने आलमे अरवा के अंदर रखिया ने। पहली महफिल, उस महफिल का सोने मौजू ते उनवान किए। रब्बुल आलमीन ने अपनी रबूबियत दा वादा ले आए। कुरान दसदा है पहली महफिल के अंदर अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे रब ने अपनी रबूबियत दा वादा ले आए। उस महफिल के अंदर रब्बुल आलमीन ने सुन्नियां नू बुलाया, वहाबियां नू बुलाया, देवबंदियां नू बुलाया, सोने शिया नू बुलाया। पहली महफिल के अंदर रब दी कसम उठा
کے کہنا رب العالمین نے کافراں نو بلایا یہودیاں عیسائیاں مجوسیاں نو بلایا ساریاں نو بلا کے رب العالمین نے کو وعدہ لے آئے الستو بربکم اور دسو رب العالمین سوال کر رہے میں تہاڈا رب ہاں یا نہیں ساریاں نے یک زبان اور یک آواز جواب دیتا ہے قالو بلا رب جی تسی ساڈے پروردگار ہو رب جی تسی ساڈے داتا ہو رب جی تسی دستگیر ہو رب جی تسی علی کل شیء قدیر ہو اور میں سونیا دعوت دینا چاہنا میری دعوت ہے رب دی قسم اٹھا کے کہنا عالم ارواح دے اندر میں اور تسی ایک وعدہ رب العالمین دے نال کر کے آئے ہیں رب جی قالو بلا رب جی تسی داتا ہو رب جی حاجت روا تسی ہو رب جی مشکل کشا تسی ہو رب جی دستگیر تسی ہو رب دی قسم اٹھا کے کہنا وا جڑا رب نو چھڑ کے دنیا تے داتے بنائے گا رب ذلیل کر دے گا اور دوسرا پروگرام دوسری محفل رب العالمین نے منعقد فرمائی ہے قرآن دا صدائے بیٹھ جاؤ تو آئیے بلا تمہید و تاخیر ہی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اس طرح نہیں ذرا ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی ناظرین اس بندے کا جرم اور قصور یہ ہے کہ اس نے عقیدہ توحید وہاں پہ کھڑے ہو کر بیان کر دیا جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ہی مشکل بیان کرنا ہے یعنی جہاں پہ لوگ کہیں کہ نہیں جی سب کچھ بزرگ ہی ہیں بابے ہی ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کر بیان کرنا بہت بڑی بات ہے ناظرین اگلی بات ہم کرتے چلیں عقیدہ توحید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ اس حالت میں دنیا سے گیا اور رب العالمین سے ملا کہ اس نے ذرہ برابر شرک نہیں کیا فرمایا وہ بندہ جنتی ہے اور اگلی بات فرمائی بندہ اس حالت میں دنیا سے گیا اس نے ذرہ برابر بھی اگر شرک کیا تو بندہ جہنمی ہے اگلی بات ہم کرتے چلیں صحیح البخاری کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں فرمایا اگر میں اپنی وائف کے پاس کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو میں دونوں کی گردن تن سے جدا کر دوں تو صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی کہ حضرت سعد کے یہ جملے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سعد میرا کتنا غیرت مند ہے لیکن حضرت سعد سے میں زیادہ غیرت مند ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت مند رب العالمین کی ذات ہے کیا مطلب کہ اللہ کے ساتھ اب کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو اللہ کو کیسے برداشت جیسے مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد برداشت نہیں ایسے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی رب العالمین کو برداشت نہیں اس لیے تو سورۃ اخلاص کہہ رہی ہے قل هو اللہ احد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا وہ اکیلا ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں تو باقی ناظرین یہاں پہ یہی دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے اور یہ بھی دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں بدعات جیسی بھی لعنت سے محفوظ فرمائے جزاکم اللہ خیرہ احسن جزا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ